ہماری دنیا کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے میرے بھائیوں، اور جس طریقے سے دنیا کے ہر امتحان کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایک ٹائم ہے، بچہ اسکول امتحان دینے گیا، اسٹوڈنٹ کالج میں ایگزام دینے گیا، 2 گھنٹے کا ایگزام تھا، 3 گھنٹے کا ایگزام تھا، 2 گھنٹے پورے ہو گئے، ایگزامینر نے کاپی چھین لی، بھائی تیرے ایگزام کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اور نہیں لکھ سکتا ہے، بچے سے کاپی چھین لی گئی، تیری پریچھا کی اودھی سماپت ہو گئی، تیرے امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے بھی امتحان کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ٹائم کب ہے ہم نہیں جانتے، وہ ٹائم کب آ جائے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہم آرام سے بستر پہ سونے جائیں اور صبح کو ہم اٹھ بھی نہ پائیں، ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح کا سورج بھی دیکھنا ہم کو نصیب نہ ہو۔ ہم تو ایسا امتحان دے رہے ہیں، دنیا میں امتحان دینے والے کو پتا ہے مجھے 2 گھنٹہ امتحان دینا ہے، 3 گھنٹہ امتحان دینا ہے، ہم تو ایسا امتحان دے رہے ہیں، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ختم ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے یہ نہیں پتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ غیب کی کنجی بولتا ہے، غیب کی چابی ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے خزانے کی چابی خزانے کے مالک کے پاس ہوتی ہے، یہ 5 چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں ہونے والا بچہ کیا ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، یہ تو سی ٹی سکین کے ذریعے بھی معلوم ہو جائے گا، یہ تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن لڑکا یا لڑکی بڑا ہو کر کے کیا بنے گا، نیک بنے گا، برا بنے گا، اچھا بنے گا، کیسا بنے گا، عقیدہ کیا ہوگا، ایمان کیسا ہوگا، عمل کیسا ہوگا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور فرمایا کہ کل کیا کرنے والے ہو کسی کو نہیں معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بنارس میں ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ بائک پر جا رہا ہے، ماں پیچھے بیگ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بنارس کی ایک بہت مشہور روڈ پر سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکے تو ویسے بھی گاڑی بہت اسپیڈ میں چلاتے ہیں، لڑکا اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے، پیچھے ماں بیگ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اچانک اس کا بیگ اس کے بغل کی اس کے سائیڈ کی ایک بائک سے ٹکرا جاتا ہے، گاڑی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، لڑکا گاڑی سے گر جاتا ہے، ڈیوائیڈر میں اس کا سر جا کر کے لڑ جاتا ہے۔ گھر سے چلا تھا ماں کو ڈراپ کرنے اور اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، اس کا سر ڈیوائیڈر سے ٹکرا جاتا ہے۔ 12-13 دن گزر گئے، آج ابھی تک لڑکا ہاسپٹل میں کوما کی حالت میں ہے، موت اور زندگی سے جوجھ رہا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، انسان 100 سال آگے کی پلاننگ کر کے چل رہا ہے، لیکن کل کیا ہونے والا ہے انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا 5ویں چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کیسے مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا۔ بابوان کا رہنے والا، بسمتیا کا رہنے والا، نیپال بارڈر کا رہنے والا اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں مروں گا۔ علامہ احسان الہی ظہیر، لاہور میں بم دھماکے میں حملہ ہوتا ہے، ان زخمی ہو جاتے ہیں، جلسے کے دوران بم دھماکہ ہوتا ہے، کئی علماء موقع پر شہید ہو جاتے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر، جن کو سعودی عرب کی حکومت بھی بہت ان کی عزت کرتی تھی، وہاں کی حکومت نے آفر کیا ان کی باڈی کو، ان کے شریر کو، ان کو ریاض کے ہاسپٹل میں لے جا کر کے ایڈمٹ کرایا گیا، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض۔
وہاں علاج کے دوران علامہ احسان الہی ظہیر بچ نہ پائے، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے وہ۔ انتقال لاہور میں ہوا، پاکستان میں حملہ لاہور میں ہوا، انتقال ریاض میں ہوا، اور پھر جنازہ مدینہ لے کے آیا گیا اور مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا، قبر کی مٹی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، گھر والے اس کی مٹی دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ تو وہ امتحان دے رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں امتحان کی کاپی کب چھین لی جائے۔ اے انسان، تو کتنا نادان ہے، تو دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا ہے اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ امتحان ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں ختم ہو جائے، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تیرا امتحان کب ختم ہو جائے گا اور کب تیرا حساب شروع ہو جائے گا۔ اے انسان، پھر بھی تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، تجھے اپنے امتحان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے انسانوں، تم کتنے نادان ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اسی لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں جایا کرو کبھی کبھی قبرستان، زور القبور، اے میری امت کے لوگوں قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جاؤ گے، مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو دیکھو گے، جب مردہ لوگوں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو دیکھو گے، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا۔ بلڈنگوں میں رہتے ہوئے شاید موت نہ یاد آئے، بال بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، دنیا کے پیسے گنتے ہوئے شاید تمہیں موت نہ یاد آئے، بینک بیلنس کو چیک کرتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، فیس بک کی ریلز دیکھتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، لیکن جب تم قبرستان جاؤ گے تم دیکھو گے کل کا کروڑ پتی بھی اسی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے، کل کا ارب پتی بھی اسی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے، بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا، آج وہ بھی اسی مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے، بڑا نام کمایا کرتا تھا، بڑی شہرت تھی، بڑی عزت تھی، آج وہ بھی اسی مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا ہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، جب تم قبرستان کو دیکھو گے، جب تم قبروں کو دیکھو گے تو تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ موت کو یاد کیا کرو، موت ہماری اوقات ہمیں یاد دلاتی ہے، موت ہماری حیثیت ہمیں یاد دلاتی ہے۔ انسان کو جب یہ لگنے لگے اس دنیا میں سب سے زیادہ سپریم ہوں، میرے اوپر کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، میں سب سے بڑا پاورفل ہوں، موت آ کر کے بتا دیتی ہے کہ اے انسان، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اے موسیٰ تو کیا مجھ سے بات کرے گا، اے موسیٰ تو کیا مجھ سے بات کرے گا، ارے تیری زبان میں تو لکنت ہے، تیری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، اے موسیٰ تو مجھ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ موسیٰ کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، اس نے تو اللہ کا بھی مذاق اڑایا، کہا کہ اے حامان میرے لیے محل بنا دے، سیڑھی لگا دے، میں ذرا جھانک کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے، موسیٰ کا اللہ کیسا ہے۔ اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اس نے یہاں تک کہا ہاذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ یہ دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں اور بڑی بڑی ندیاں میری سلطنت میں بہتی ہیں، میرے محل کے نیچے سے دریا بہتا ہے، میں تو دریاؤں کا مالک ہوں، میں تو ان ندیوں کا مالک ہوں۔ اللہ نے کہا اے فرعون اب تیرے غرور کو میں خاک میں ملاتا ہوں۔ فرعون کو کیسی موت آئی؟ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم میں ڈوبا کر کے مار دیا، اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا اور اسی دریا میں فرعون کی قبر بن گئی، فرعون ڈوب گیا۔ اور فرعون جب ڈوب گیا تو اللہ نے فرمایا کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فاکہین،
دیکھو ذرا فرعون کتنے بڑے بڑے محل چھوڑ کے گیا تھا، کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا تھا، کتنے اچھے اچھے مقامات چھوڑ کے گیا تھا. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. آج فرعون کے محلوں کا ہم نے کسی اور کو وارث بنا دیا. محل فرعون کا ہے، باغ فرعون کا ہے، اور اس کی نہریں فرعون کی ہیں، لیکن آج فائدہ اٹھانے والے اور لوگ ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور مت کرنا. طاقت تو فرعون کے پاس بھی تھی. کبھی اپنی دولت پہ غرور مت کرنا. بہت دولت والا آیا تو دنیا میں قارون، اس قدر دولت تھی اس کے پاس. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اللہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. بڑے بڑے پہلوان قارون کے خزانے کی چابیوں کو بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. خزانہ نہیں، خزانے کی چابیوں کو، خزانے کے تالے کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. اتنی دولت تھی قارون کے پاس. جب وہ سج دھج کر کے نکلتا تھا، قوم کے لوگ ٹھنڈی سانس لے کر کے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی. اور قارون بڑے ناز سے کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، یہ باپ دادا سے میں نے نہیں کمائی، یہ میں نے اپنی نالج سے کمائی ہے. کیا انجام ہوا قارون کا؟ قارون جو اپنی دولت پر بڑا ناز کرتا تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جو آخرت کو نہیں مانتا تھا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. اللہ نے قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا، اس کے سارے خزانے کو، سارے محل کو زمین میں دھسا دیا. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی اپنی دولت پر بھی غرور نہ کرنا. غرور کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، اور موت آ کر کے انسان کے غرور کو خاک میں ملا دیتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندو، جب جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے، اور تم دیکھتے ہو تمہارا قریبی انسان مر رہا ہے، تمہارا باپ مر رہا ہے، تمہاری ماں مر رہی ہے، تمہاری بیوی مر رہی ہے، تم اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا پاور نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو. مرنا تو ہے میرے بھائی، اور موت آئے گی، ہم بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے ہیں. ہم شیش محل میں بھی جا کے اپنے آپ کو قید کر لیں. اللہ کہتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم سیسا پلائی ہوئی دیوار، اگر تم لوہے کو پگھلا کر کے دیوار میں پیک کر دو اپنے آپ کو، وہاں پر بھی تم کو موت آئے گی. موت کا فرشتہ وہاں بھی تم کو آ کر کے تم کو پکڑ لے گا. تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے میرے بھائی. انسان مر گیا، اب مرنے کے بعد انسان یہ تمنا کرتا ہے اے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں دنیا میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں. کس لیے آنا چاہتے ہو؟ کیا بٹیا کی شادی کرنا باقی تھا، شادی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو؟ کیا اپنا مکان جو تم بنوا رہے تھے ابھی ادھورا ہے، اپنے مکان کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آنا چاہتے ہو؟ کیا اپنے گاؤں میں کوئی زمین خریدنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی مکان بنانا چاہتے ہو؟ کیا بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیوں آنا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. بندہ کہتا ہے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں آ کر کے نیک عمل کروں گا. اے اللہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، اب دوبارہ میں دنیا میں آؤں گا تو میں کوئی تجھ کو ناراض کرنے والا کام نہ کروں گا، کوئی گناہ کا کام نہ کروں گا، کوئی پاپ نہ کروں گا. اے اللہ بس ایک چانس اور دے. اللہ فرماتا ہے
اللہ فرماتا ہے میرے بندے انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب تجھے کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے، جو چانس ملا تھا مل چکا، جو موقع ملنا تھا مل چکا، ایک ہی موقع ملے گا، ایک ہی چانس ملے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں وہ چانس ہمیں اور آپ کو یہاں ملا ہے۔ اب اس امتحان میں اگر ہم فیل ہو گئے تو دنیا میں جس طریقے سے جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کو دنیا والے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کے لیے بھی ایک جیل بنائی ہے اور اس جیل کا نام جہنم ہے۔ اور جہنم کتنی خطرناک جیل ہے، کتنی خطرناک قید خانہ ہے، کتنا خطرناک قید خانہ ہے اور کتنی خطرناک جگہ ہے۔ آؤ ذرا قرآن میں اس کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ یہ جہنم گھات میں بیٹھی ہے، یہ جہنم پرتیکشا کر رہی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے کس کا؟ اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے باغیوں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا۔ اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ لابثین فیہا احقابا۔ اور کوئی یہ نہ سوچے میں تو شرک نہیں کر رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں شراب پی رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں حرام کھا رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں کوئی شرک تھوڑی کر رہا ہوں، ارے میں جہنم میں جاؤں گا تو کچھ دن جانے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اگر اس غلط فہمی میں ہو میرے پیارے ساتھیوں تو یاد رکھو جہنم کے عذاب کی جو سزا ہے وہ ایک پل بھی برداشت کرنے کے قابل نہ ہوگی۔ اور اللہ تو کہہ رہا ہے لابثین فیہا احقابا، جہنم میں کتنے عرصے تک انسان پڑا رہے گا، اللہ کا مجرم پڑا رہے گا نہیں معلوم، بہت لمبے ٹائم تک جہنم میں پڑا رہے گا۔ دنیا میں جب ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ راجستھان میں ایک جگہ ہے باڑمیر، پورے بھارت میں سب سے زیادہ گرمی وہیں پڑتی ہے، آپ جائیں گے وہاں نہیں رہ پائیں گے، آپ وہ گرمی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جس طریقے سے لے اور لداخ میں زیرو کے نیچے پارا ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں اور پورے مکان اور گھروں میں برف جم جاتا ہے، اس تاپمان میں اور اس ٹیمپریچر میں ہم اور آپ بہت مشکل سے رہ سکتے ہیں، ویسے باڑمیر کی گرمی میں ہم نہیں رہ سکتے۔ ابھی ہمارے انڈیا میں 47 ڈگری کی گرمی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ ابھی سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ گرمی 50 تک پہنچ گئی تو حالات برداشت کے باہر ہو جائیں گے۔ اور میں ایک بات اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ پانی کی قدر کیا کرو میرے بھائی۔ یہ جو پانی ہم لوگ بہاتے ہیں فضول بہاتے ہیں، سرکاری پانی آ رہا ہے، نل کھول دیا بہ رہا ہے، ایک بالٹی پانی میں نہا سکتے ہیں، 4 بالٹی پانی میں نہا رہے ہیں، ایک کپڑے کو ایک بالٹی میں دھو سکتے ہیں، 10 بالٹی برباد کر رہے ہیں۔ پانی کو برباد نہ کرو میرے بھائیوں۔ افریقہ کی راجدھانی ہے کیپ ٹاؤن، کیپ ٹاؤن کے اندر جتنا گراؤنڈ کے اندر پانی ہے سب پانی ختم ہو چکا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی راجدھانی ہے کیپ ٹاؤن، وہاں پانی ختم ہو چکا ہے گراؤنڈ پر۔ اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر بھارت میں پانی کی بربادی نہیں رکی تو 2040 تک بھارت کے بڑے بڑے شہروں میں دلی، ممبئی، چنئی، بنگلور میں گراؤنڈ کے اندر زمین کے اندر کا پانی ختم ہو جائے۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کیا۔ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی میں وضو کر لیتے تھے اور بہت کم پانی میں غسل کر لیتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ نل کا انتظام ہے، ٹوٹی کا انتظام ہے، کھول لیا تو لوگ بے دردی سے پانی بہا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں پانی کی قدر کرو، پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب گرمی بڑھتی ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی بڑھتی ہے تو ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو جہنمیوں کو ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا،
پیاس لگے گی پانی چاہیے پانی بھی نہیں ہے، گرمی لگے گی ٹھنڈک چاہیے ٹھنڈک بھی نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، ان کو ملے گا تو کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا، ان کو ملے گا تو پیپو مواد ملے گا، ان کو ملے گی تو غلیظ قسم کی چیزیں ملیں گی جو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جہنمیوں کا حال ہوگا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ہم جہنمیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی اتیاچار ان کے ساتھ نہ ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کا پھل ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی، ہم تو انصاف کریں گے۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو جو ہوتا ہے وہ جویلر کا ترازو ہوتا ہے، سونار کا ترازو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے چندے میں کچھ عورتوں نے اپنے زیورات بھی دیے ہوں، عورتیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، آپ سونار کیا جائیں گے، سونار اپنے ترازو پر ناک کی نتھیا کو رکھ کے بتا دے گا اس کا وزن کیا ہے۔ عورتیں کان میں بالی پہنتی بڑی ہلکی ہوتی ہے، اس بالی کو سونار اپنے ترازو پہ رکھے گا، اس کا وزن سامنے آ جائے گا۔ یہ دنیا کے ترازو کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ایک ترازو رکھے گا، اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ آؤ قرآن میں پوچھتے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہ ہوگا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، اللہ فرماتا ہے میرے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، ہم تو کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، ایک ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جس کا نام اعمال ہم داہنے ہاتھ میں دیں گے اس کا آسان حساب لیں گے، تو اما عائشہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی آسان حساب کیسے لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے انما ذالک العرض، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا عمل پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بس دیکھ کر کے نظر انداز کر دے گا، یہ آسان حساب ہے۔ وَمَن نُوقِشَ حَلَقَ، اور جس کے نام اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، جس کے ایک ایک عمل کو چیک کیا جائے گا، جس کو چیک کیا جائے گا کہ اس نے کیا 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 ہے، وہ تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، میرے پیارے ساتھیوں، اتنی خطرناک جیل ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیا انتظام کر رہے ہیں؟ دنیا میں کہیں آگ لگ جائے، فائر بریگیڈ والوں کو جلدی سے بلایا جاتا ہے، پھر بھی آگ لگ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو بچانا۔ ابھی ہمارے گھر پہ شادی تھی، چھوٹے بھائی کی، ہمارے شادی میں عورتوں کا جہاں کھانا چل رہا تھا چاٹ کا، وہاں پہ وہ اسٹال لگا ہوا تھا، چاٹ والے کے اسٹال میں گیس کا چولہا لگا تھا، اچانک اس کے گیس کے چولہے سے آگ نکلنے لگی۔ اب ظاہر ہے وہاں جتنا پنڈال لگا ہے، کپڑے کا پنڈال ہے، اگر آگ بھڑکتی پورے پنڈال میں لگتی اور کتنا نقصان ہو سکتا تھا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کرم ہوا، فوراً وہ آگ بجھائی گئی، نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک ہلکی سی آگ لگتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا فصلت علی نارکم، دنیا کی آگ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ دنیا کی آگ تو پیٹرول و ڈیزل سے جلتی ہے، جہنم کی آگ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسانوں سے جلے گی وہ آگ, پتھروں سے جلے گی وہ آگ. وہ جہنم کتنی گہری ہوگی اس کی گہرائی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت تیز دھماکے کی آواز سنی. آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا. اے میرے صحابہ 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا, آج جا کر کے وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے, آج جا کر کے وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے. یعنی ایک پتھر کو جہنم کے اندر گرایا جائے تو 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی تک پہنچتا. اتنا خطرناک ہے جہنم کی گہرائی. میرے پیارے ساتھیوں, اس جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی جہنم کی آگ سے ہم کو بچانے کے لیے آئے تھے. آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا دنیا کے لوگ ایمان والے بن جائیں, نیک عمل کرنے والے بن جائیں, دنیا کے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہی آپ کا مقصد تھا, آپ کی زندگی کا مقصد تھا. یہی مقصد لے کر کے آپ دنیا میں آئے تھے, کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. یہی آپ کا مشن تھا اور اسی کی ٹینشن آپ کو رہا کرتی تھی اور اتنا سوچا کرتے تھے آپ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے, اتنی فکر ہے, کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں, کہیں ختم نہ کر دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے اور آگ جیسے وہ جلاتا ہے ویسے ہی پروانے اور پتنگے اس آگ میں جل جل کے مرنے لگتے ہیں. وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پروانے نہیں مانتے اور بار بار اس آگ میں کود کر کے مرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار, وہ لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں, وانتم تقتحمون فیہا, لیکن تم جہنم کے اندر جا رہے ہو. اچھا ایک بات بتاؤ, کیا کوئی باپ کبھی چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے؟ کبھی نہیں چاہے گا. آگ میں ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے, بچے کو ذرا سی آگ کی چنگاری بھی پہنچے, باپ اگر واقعی میں باپ ہے, اس کے سینے میں باپ کا دل ہے, اپنے بیٹے کو ہلکی سی چنگاری میں بھی مبتلا نہیں دیکھ سکتا. ہمارے پیارے نبی اس امت کے روحانی باپ تھے. ہمارے نبی کے دل میں ایک باپ اپنے بچوں کا جتنا خیر خواہ ہوتا ہے, جتنا بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ بھلائی چاہنے والے ہمارے نبی تھے. اسی لیے ہمارے نبی نے ایک ایک چیز بتا دی, کون سا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور کون سا کام کرو گے تو جہنم سے بچو گے. آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اے لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو, ولو بشق تمرہ, اگر ایک کھجور کا ٹکڑا تم دے کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اگر بچا سکتے ہو, اگر اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا تم دان دے کر کے, چندہ دے کر کے, صدقہ دے کر کے اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو. اللہ کے نبی نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے. آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ, جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز, جو دو ٹھنڈی نمازیں, جو ان دونوں نمازوں کو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. بہت سارے اعمال آپ نے ایسے بتائے ہیں جو ہم کو جہنم سے بچانے والے اور جنت میں لے کر کے جانے والے. اب آئیے کچھ ایسے اعمال بھی آپ کے سامنے بیان کروں جو جہنم میں لے کر کے جانے والے. اس لیے کہ بیماری کا علاج یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم بیماری کو جان جائیں. کہتے ہیں نا جانکاری ہی بچاؤ ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز ہم کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے, ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے, انشاءاللہ ہم جہنم سے جانے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. آئیے ذرا قرآن اٹھاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں, وہ کون سی چیزیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں.
سب سے پہلی چیز اور سب سے خطرناک چیز جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کیا اس گناہ کی معافی نہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں، ان کے گلے میں دیکھو دھاگا پڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں دیکھو دھاگا پڑا ہوا ہے، اور وہ دھاگے کے اوپر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک یہ دھاگا میں پہنے ہوئے ہوں تب تک میں بیمار نہ پڑوں گا، مجھے نظر نہ لگے گی، میرا بچہ بیمار نہ پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے مسلمان ہیں جو بتوں کے آگے نہیں تو کم سے کم قبروں کے آگے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، کتنے پیڑ کے آگے جا کر کے دھاگا باندھ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جانوروں تک کی بنائی ہوئی قبروں پر جا کر کے سر جھکا رہے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا سچا نقشہ کھینچا تھا، کہا تھا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک پروف ہو گیا، اس سے شرک نہیں ہو سکتا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے شرک نہیں، شرک سے آپ نہیں بچ سکتے جب تک کلمہ کے اوپر آپ عمل نہ کریں گے اور کلمہ کے تقاضے کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، شرک کرنے والا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اور آگے بڑھیے، شرک تو نہیں کرتا ہے انسان، کفر کرتا ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنی چیزوں پر ایمان لانا انیوار ہے، ضروری ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ اب یہ بھی نوٹ کر لو کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو ایمان کے ارکان ہیں، جو پلرز آف ایمان ہیں۔ ان 6 میں سے کسی کا بھی انکار کر دے، کوئی فرشتوں کو نہ مانے، کوئی اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، کوئی قیامت کو نہ مانے، کوئی تقدیر کو نہ مانے، ان 6 چیزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے، کافر۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا، کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو میرے بھائیوں، شریعت میں جتنی چیزیں فرض ہیں، ضروری ہیں، اگر ان کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو گنہگار ہے، لیکن اگر کوئی روزے کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار ہے، لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو کافر ہے، کوئی حج نہیں کر رہا ہے طاقت کے باوجود تو وہ گنہگار ہے، فاسق ہے، لیکن اگر حج کا انکار کر دے، حج کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، شریعت کی کسی ایسی چیز کا مذاق اڑانا جس کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں واٹس ایپ پر میسج آتا ہے جنت کے بارے میں، حوروں کے بارے میں مذاق ہو رہا ہے۔ حوروں کا مذاق مت اڑاؤ، جہنم کا مذاق مت اڑاؤ، فرشتوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے والا
اگر توبہ نہ کرے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں کچھ منافقوں نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا کہ تم کیوں مذاق اڑا رہے تھے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم لوگ تو ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم لوگ تو ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم تو ہمارے دل میں کوئی غلط نیت نہ تھی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی سورہ توبہ کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے، یہ بولیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ٹائم پاس کر رہے تھے۔ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی ان سے پوچھو کیا تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اب تم کوئی بہانہ پیش نہ کرنا، تم جب اللہ کا تم نے مذاق اڑایا، تم نے رسول کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تو تم کافر ہو گئے۔ آج کل 72 حوروں پر فلمیں آ رہی ہیں بالی ووڈ کی، خبردار، یہ فلمیں آپ کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے بنی ہیں، اور اسلام کی اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ اسلام کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیا جائے، اسلامو فوبیا کا جتنا بھی ماحول بنا دیا جائے، ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ بات مشاہدہ بھی یہ بات بتاتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ رک نہیں رہی ہے۔ اسلام کے خلاف اتنے پروپیگنڈے ہونے کے باوجود الحمدللہ ابھی بھی اسلام پھیل رہا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اسلام کے دشمنوں کو چبھتی ہے۔ اور کبھی 72 حوروں کے نام سے فلمیں بنتی ہیں، کبھی ہم 4 اور ہمارے 12، ہم 2 اور ہمارے 12، اس طریقے کی فلمیں بنتی ہیں، اسلام کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ بہت سارے مسلمان بھی اس طریقے کی فلموں کو دیکھتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی آیتوں کا مذاق اڑانا، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جو اسلام کو انسان سے خارج کر سکتا ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں نقاب نہیں پہنتی، نقاب نہیں پہنتی، یہ اتنے بڑے افسوس کی بات نہیں ہے کہ وہ نقاب نہیں پہنتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نقاب کے اوپر کمنٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں ارے مولانا صاحب یہ نقاب آپ لوگوں نے اپنے من سے اس کو نکالا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں تک عورتیں کہتی ہیں جو پردہ سے دور بھاگتی ہیں، جو بے حیا عورتیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ارے پردہ وردہ کیا ہوتا ہے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، انسان کی نظر پاک ہونی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک لڑکی گھر سے نقاب پہن کر کے نہیں نکلتی ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتی ہے، مگر ایک لڑکی نقاب نہیں پہنتی ہے اور ساتھ میں وہ نقاب کا مذاق اڑاتی ہے اور نقاب کو اسلام کے احکام میں سے، پردے کو اسلام کے احکام میں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، ایسی عورتوں کو جا کر کے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنا دو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر ایسی چادر ڈال لیں جس سے ان کا شریر ڈھک جائے، جس سے ان کا بدن ڈھک جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، یہ پردہ بتا دے گا کہ یہ نقاب پہننے والی عورتیں، یہ پردہ کرنے والی عورتیں، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے،
پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اس دنیا میں کیا صحابہ کرام سے بھی زیادہ کوئی صاف ستھرے دل والا آیا تھا؟ نبیوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد اگر سب سے زیادہ پاک اور صاف دل والا کوئی آیا تھا تو نبی کے صحابہ آئے تھے۔ اور اس دنیا میں سب سے نیک عورتیں اگر تھیں تو نبی کی بیویاں تھیں، لیکن قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں بھی کہ ان کو بھی پردہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ سے کہتا ہے کہ جب تم اپنے نبی کے گھر میں جاؤ اور تمہیں کوئی سامان مانگنا ہے نبی کی بیویوں سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کی آڑ سے مانگو، ڈائریکٹ مت جاؤ۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی پاکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ پردہ کرنے کے بعد دل پاک ہوتا ہے، پردہ کے بغیر دل پاک نہیں۔ ایک بات اور بول دوں، لڑکی جوان ہو گئی، اب چاہے ٹیچر سامنے ہو، چاہے چاچا ہو، چاہے کوئی بھی، چاچا کا نام تو میں نے ایسے لے لیا، ٹیچر ہو، کوئی بھی ایسا رشتہ دار ہو جو غیر محرم، اگر غیر محرم ہے تو جوان لڑکی کو اس سے پردہ کرنا ہے۔ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ صاحب میرے گاؤں کے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ تقریر میں بول دیا تھا، بڑا اس پر بوال بھی ہوا، ایک لڑکی کے بارے میں جو بہت مشہور ہوئی تھی پورے انڈیا میں۔ وہ نقاب میں ایک اسکول کالج میں جا رہی تھی اور اس کے اوپر جب فرقہ پرستوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اس نے نعرے تکبیر لگایا تھا، پوری دنیا میں اس لڑکی کا بڑا نام وائرل ہوا تھا۔ لیکن بعد میں ایک اور ویڈیو آیا جس میں میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی، کوئی بھی اجنبی آدمی اس کے گھر جاتا ہے اس کو شاباشی دینے کے لیے اور اس جوان لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اس لڑکی کے جذبے کی اپنی جگہ قدر کرتے ہیں، مگر جو چیز غلط ہے وہ غلط رہے گی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مرد بہت نیک ہے اور کوئی عورت بہت نیک ہے، لیکن اگر دونوں غیر محرم ہیں تو دونوں کو پرائیویسی اگر ملے گی، دونوں تنہائی میں ملیں گے، اکیلے میں ملیں گے، تو تیسرا شیطان، لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوگا تو تیسرا شیطان، چاہے لڑکی عالمہ ہو، لڑکا عالم ہو، لڑکی بہت اپنے دور کی نیک ہو اور لڑکا اپنے دور کا بہت بڑا اللہ کا ولی ہو، اگر لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت اگر غیر محرم ہیں اور اکیلے میں مل رہے ہیں تو تیسرا شیطان ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سوچ نہیں سکتے ہماری شریعت نے کہاں کہاں سے سماج میں پنپنے والی برائیوں کو روکا ہے۔ یہ جو آج ہم رونا روتے ہیں نا، سماج بڑا دوشت ہو رہا ہے، بڑا گندا ہو رہا ہے، یہ بے حیائی بڑی پھیل رہی ہے، یہ گندگی بڑی پھیل رہی ہے۔ کیوں پھیل رہی ہے؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ آج اتنے بڑے بڑے جلسے اور پروگرام ہونے کے باوجود ہمارے علاقوں کی شادیوں میں آج بھی وہ تمام برائیاں ہو رہی ہیں جس سے علماء منع کرتے ہیں، تمام بے پردگی ہو رہی ہے شادی بیاہ میں جو اسلام کے اندر حرام ہے، تمام رسم و رواج پر عمل ہو رہا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر۔ آپ نے شادی بھی، میں گاڑی لے کر کے آ رہا تھا، 4 ویلر لے کر کے بیرپور میں جب پہنچا، ہمارے ڈرائیور صاحب نے دیکھا کہ پورے دونوں طرف پھاٹک لگا ہوا ہے۔ میں نے ڈرائیور صاحب سے کہا کہ لگ رہا ہے مولانا طارق صاحب نے بہت دور تک گیٹ لگوایا، بڑا لمبا چوڑا انتظام ہے۔ آگے بڑھا تو پتہ لگا صاحب شادی ہو رہی ہے، کوئی شادی تھی اور ایسی شادی تھی، دور دور تک گیٹ لگا ہوا ہے اور گانا بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے۔ آج وہ کسی غیر مسلم کی شادی تھی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ایک دن کی شادی کی خوشی کے نام پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور غیر مسلم کی بات نہیں، مسلمان بھی کرتا ہے۔ ابھی اتر پردیش کے میرٹھ شہر میں ایک شادی ہوئی، وہاں دلہے کو شادی کے موقع پر 2.5 کروڑ روپے ملے ہیں اور نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو 11 لاکھ روپے ملے ہیں۔ اور ایک رسم ہوتی ہے گھڑی پہنائی، دلہے کو سالی لوگ گھڑی پہناتی ہیں، اس گھڑی کی پہنائی کی جو ہے وہ جو پیسہ اس کا دیا گیا 11 لاکھ روپے اس کا دیا گیا۔ ہمارے یہاں مدرسے میں ایک دن چرچا چل رہی تھی کہ مدرسے میں پڑھانا چھوڑ کے چل کے ہم لوگ میرٹھ میں نکاح پڑھائیں، ایک نکاح کا 11 لاکھ روپے۔ تو یہ مسلمان کے حالات ہیں اس قوم کے، جس قوم کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، جس قوم کی عورتیں، بیوہ عورتیں
کھانے کو ترس رہی ہیں، اس قوم کی یتیم بچیاں بدکاری کا راستہ اپنا رہی ہیں، اس قوم کے نوجوان شادی بیاہ پر اتنی فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں ایک شادی ہوئی، مسلمان کی شادی ہے، اور نوٹوں کی بارش کر رہا ہے دلہا، 20 لاکھ روپے اس نے پانی کی طرح بارات پہ بہا دیے۔ یہ سارے کرتوت ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں جگہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ فلاں جگہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں پر کیوں نشانہ سادھا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں پر کیوں نشانہ سادھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے تو نکاح کو اتنا آسان کر دیا، آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس کو سب سے کم خرچ میں نپٹایا جائے۔ نبی کے دور میں نکاح ہوتا تھا، بہت معمولی خرچ میں نکاح ہو جاتا تھا، اور ایسا نہیں کہ نبی کے دور میں سب غریب لوگ تھے، اس میں عثمان غنی کے جیسے کروڑ پتی لوگ بھی تھے، اس میں عبد الرحمن بن عوف کے جیسے کروڑ پتی لوگ بھی تھے۔ دولت والے ہوتے تھے یا غریب ہوتے تھے، بڑے سمپل طریقے سے نکاح کر لیتے تھے اور بیوی کو لے آتے تھے، اور وہاں ایک نہیں 4 بیویوں کا رواج تھا۔ اسلام نے اگر مرد کے پاس طاقت ہے تو 4 بیویوں تک کی اجازت دی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آج ایک مرد زنا کر کے 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے، اتنا برا نہیں مانا جاتا۔ اگر کوئی بیچارہ اس کے پاس طاقت ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اگر وہ ایک کے ساتھ ساتھ دوسری بیوی کر لے، دوسری شادی کر لے، بوال ہو جاتا ہے صاحب، پورے گاؤں والے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور پہلی بیوی اور اس کے گھر والے تو اس کا جینا حرام کر ہی دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، حلال کو مشکل بناؤ گے، حرام آسان ہو جائے گا، اور آج حرام آسان ہو چکا ہے اور ہماری اور آپ کی سوچ سے بہت اوپر جا چکا ہے۔ زناکاری اور بدکاری مسلم سماج میں اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پاس آئے دن فون آتا ہے اور ایسے ایسے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ شرم آتی ہے۔ مولوی صاحب، لڑکے نے لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لیا، پھر لوگوں نے شادی کرا دی، شادی کے 3 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ کیا دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ یہ وہ مسئلے ہیں، ان کا جواب کیا دینا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی میں اس طریقے کے مسئلے پیدا ہو، یہ سوچنے کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ افسوس کرنے کی بات ہے، یہ افسوس کرنے کا مقام ہے۔ حلال کو مشکل بناؤ گے، حرام آسان ہو جائے گا۔ شادیوں کو آسان کرو۔ نوجوانوں، تم سے بھی کہتا ہوں، اپنے باپ سے جا کے کہہ دو، اپنی ماں سے جا کے کہہ دو، میری شادی سنت کے مطابق کرو، آسان طریقے سے کرو۔ اپنے سسر کے اوپر بوجھ نہ بنو، اپنے ہونے والے سسر کے اوپر بوجھ نہ بنو، کسی طریقے کے جہیز کے چکر میں نہ پڑو، آسان اور سمپل لائف گزارو، عزت اور خودداری کے ساتھ۔ سسرال سے ملنے والے بیڈ سے بہتر ہے چٹائی پر لیٹ کر کے زندگی گزار دو۔ سسرال سے ملنے والے فریز کا ٹھنڈا پانی پینے سے بہتر ہے کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی کے گزارا کرو۔ سسرال سے ملنے والی بائک پر چلنے سے بہتر ہے اپنی کمائی کی سائیکل پر اپنی بیوی کو بٹھا کر کے چلو۔ میرے پیارے ساتھیوں، عزت اور خودداری آپ کے ہاتھوں میں ہے، اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے ہم کو کیا کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، زناکاری وہ گناہ ہے جو جہنم کے اندر لے کے جانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا ہی گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صحابہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے تھے اور آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام اپنا خواب بیان کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی اپنا خواب بیان کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے اپنا خواب بیان کیا، اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہنم کے عذاب کے بہت سارے مناظر دکھائے تھے۔ بہت لمبی حدیث ہے، میں پوری حدیث آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس خواب میں دیکھا کہ آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جو تندور کے جیسی جگہ تھی، تندور جس میں روٹی بنائی جاتی ہے، تندور کے جیسی کوئی جگہ تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے جھانک کر کے دیکھا
فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، اس تندور کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، چلانے کی آوازیں۔ میں نے جب جھانک کر کے دیکھا تو اس میں بہت سارے مرد و عورت الٹے لٹکے ہوئے تھے اور سب کے سب برہنہ تھے، سب کے سب ننگے تھے، اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ تھا، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگے، وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور جہنم کی آگ آتی تھی اور ان کی شرمگاہوں میں داخل ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جب وہ جہنم کی آگ آتی تھی اور ان کی شرمگاہوں میں داخل ہوتی تھی، وہ چلانے لگتے تھے، وہ چیخنے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کے اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے؟ جواب ملا ہؤلاء الزناة والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد ہیں اور زناکار عورتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سماج سے اس برائی کو مٹانا ہے تو یہ دو کام کرنا ہم کو بہت ضروری ہے۔ پہلا کام، اپنے گھر میں ہمیں ماحول پردہ والا اور شرم و حیا والا بنانا پڑے گا۔ اپنے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق کرنا پڑے گا۔ آپ کی لڑکی جوان ہو گئی، اب کوئی بھی آتا ہے گاؤں کا اور اگر آپ کی بیٹی بے پردہ اس کے سامنے آ جا رہی ہے تو اس پر آپ کو پابندی لگانا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں جس ماحول میں یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں وہاں بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہاشم املہ اگر اس ملک میں جہاں ہر طرف ننگی عورتیں گھومتی ہوں، اگر اس ملک میں اس کی بیوی سر سے پیر تک نقاب میں چل سکتی ہے تو آپ کے علاقے میں اگر یہ پردے کا ماحول نہ ہو، لیکن اگر آپ چاہیں گے، اگر باپ چاہے گا، اگر ماں چاہے گی تو اس کی بیٹی اس ماحول پر بھی انشاءاللہ۔ میرے پاس ایسے بھی کیس آتے ہیں میرے بھائی، ایسی بچیوں کے فون آتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم ایسے گھروں میں شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں ہمیں اسلامی پردے پر عمل کرنے دیا جائے، جہاں دیور اور جیٹ سے پردے کا ماحول ہو، جہاں بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، ہم ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ایسی بھی مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ پہلا کام آپ کو کرنا پڑے گا، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا پڑے گا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، زناکاری اور بدکاری کو نہیں روک سکتے۔ جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے سود کھانا، بیاج کھانا۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے باقاعدہ، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی گواہی دینے والا، سود کو لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود کھانے والا اگر سود کھانے سے باز نہیں آتا ہے، اگر بیاج کھانے والا اگر بیاج کھانے سے باز نہیں آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کون بیاج نہیں کھا رہا؟ کس کا سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے؟ سب کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، اور سب کے اکاؤنٹ میں، کسی کے اکاؤنٹ میں 10 روپیہ، کسی کے اکاؤنٹ میں 100 روپیہ، کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ، جس کی جتنی کیپٹل ہے اس حساب سے بیاج آ رہا ہے۔ اور یہ تو وہ بیاج ہے جو سیونگ اکاؤنٹ میں ملتی ہے۔ کتنے مسلمان تو باقاعدہ ایف ڈی کراتے ہیں، بینک میں 1 لاکھ روپیہ جمع کر دیا، 1 لاکھ پر 1,06,000 روپیہ ہر سال بیاج بینک دے رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے پیسے والے مسلمان اسی بیاج کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، اتنا بڑا گناہ ہے یہ بیاج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زنا کے سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ اپنی ماں کے ساتھ انسان زنا کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سود اور بیاج سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں ایسی کمپنیوں میں پیسہ نہ لگاؤ، ایسے بزنس میں پیسہ نہ لگاؤ جو فراڈ ہے، جو جوا ہے، جو سود ہے۔ بہت ساری کمپنیاں آج کل چلی ہیں، کوئی کرپٹو کرنسی کے نام سے، کوئی فلاں میٹا اوزون کے نام سے، کوئی فلاں کمپنی کے نام سے، کوئی ڈریم 11 کے نام سے۔ یہ نوجوانوں آپ کے پیسے کو برباد کرنے کے لیے اور آپ کو جوئے اور سود کی لعنت میں گرفتار کرنے کے لیے ساری کمپنیاں آئی۔ حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، بہت سارے پیسہ کمانے کے طریقے۔ تو یہ سود اور بیاج بھی میرے بھائیوں جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔
اب دو چار باتیں اور بیان کروں گا اور جاتے جاتے ایک اپیل کر کے جاؤں گا. آپ جانتے ہیں ہمارے شیخ طارق صاحب کا یہ ادارہ چل رہا ہے اور الحمدللہ 600 650 یہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس ادارے کے لیے یہ جلسہ ہوا ہے, آپ اس کا تعاون کرتے ہوئے یہاں سے جائیں گے. آخری دو چار باتیں اور سن لیجئے پھر ہم بات ختم کریں گے. رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں. آپ جہنم میں لے کر کے جانے والے عمل کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں. جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اور وہ عمل ہے ظلم کرنا. اگر ظلم کرو گے, اتیاچار کرو گے تو یہ عمل بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, صنفان من اہل النار لم ارہما, میری امت کے اندر 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے لیکن میں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا ہے. نمبر 1, قوم ماہم سیات کازناب البقر یضربون بها الناس, ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ گائے کی دم کی طرح کوڑے سے مراد پاور ہے, طاقت ہے, اقتدار ہے, قوت ہے. آج اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے اور اپنی طاقت کے ذریعے وہ دوسروں پر ظلم کر رہا ہے, بے قصوروں کو مار رہا ہے, جی ماشاءاللہ یہ 1,41,000 روپے نیپالی ہیں, کسی اللہ کے بندے نے اس ادارے میں تعاون کے طور پہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بھائی کے تعاون کو قبول فرمائے, اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے اور پاور کا غلط استعمال کریں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ملک کے حالات کیا ہیں اور ہمارے جس اسٹیٹ سے میں آتا ہوں اس اسٹیٹ کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بے قصور کو قصوروار اور قصوروار کو بے قصور بنایا جاتا ہم جانتے ہیں. لیکن ہاں 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن, ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں. اگر شرجیل امام نام کا وہ لڑکا جس کو بے قصور جیل کی کال کوٹری میں ڈالا گیا تو آج اللہ کا فضل و کرم ہے اس لڑکے کی بہن نے اپنی تعلیم کے بل پر جو جج بن گئی عدالت کی, غالباً ہائی کورٹ کی وہ جج بنی ہے, اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ تم ظلم کر کے ہمارے ٹیلنٹ کو نہیں روک سکتے ہو, ہماری صلاحیت کو نہیں روک سکتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, ظالم یاد رکھے, ہر ظالم یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جانے والی دوسری قسم ہوگی ان عورتوں کی, وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلاتٌ مائلاتٌ, ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی, غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جانے والی ہوں گی. لا يدخلن الجنہ, ایسی عورتیں جنت کے اندر نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحہا, اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو یہ عمل بھی میرے پیارے ساتھیوں جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے. اور آگے بڑھیے, کسی کا حق مار لینا, کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا, بھائی کا اپنی بہن کا حق مار لینا, باپ کا اپنی بیٹی کا حق مار لینا, پڑوسی کا حق مار لینا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من نقض شبرا من الارض, جو کسی کی زمین پر ایک بالشت, ایک بتا اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے گا تو فِقَ مِن سَبْعِ أَرْضِینَ یوم القیامہ, تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. یہ زمین, یہ جائیداد سب یہی رہ جائے گی. میرے بھائی, کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے آپ اپنے بچوں کے لیے شاید فیوچر بنا دیں, مگر اپنا فیوچر آپ خراب کر لیں گے, اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیں گے. آج جتنی زمینیں لوگ ہڑپتے ہیں, ہم دوسروں سے کیا شکوا کریں. آج قبرستان کی زمین پر, عیدگاہ کی زمین پر اور مسجدوں کی زمینوں پر لوگوں نے ناجائز قبضہ کر کے رکھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی زمین, ایک بتا بھی اگر کسی کی زمین پر, عورتوں کی جانب یہ کتنا ہے کچھ گنتی نہیں, یہ خواتین کی طرف سے, عورتوں کی طرف سے اماؤنٹ آیا ہے, اس میں کچھ انڈین ہے, کچھ نیپالی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام
ہماری ماں بہنوں کی ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور مزید ان کو اللہ کی راہ میں تعاون دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ فیروز عالم ندوی صاحب نے 50,000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے۔ آپ مدیر الجامعۃ الاسلامیہ ریاض العلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے اس عطیہ کو قبول فرمائے، ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے وہ بھائی جو ابھی تک اس کام میں پیچھے رہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک عمل، انسان دوسرے کا حق مارتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور آگے بڑھیں، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اس کا تعلق ہمارے بدن کے ایک ایسے حصے سے ہے جو ہے تو بہت چھوٹی سی چیز مگر اتنی خطرناک ہے کہ بڑی بڑی جنگیں کرا دیتی ہیں، جس کو ہم زبان کہتے ہیں۔ زبان کا گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، ان کو بہت ساری باتیں آپ نے بتائیں، صدقہ کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، جہاد کے بارے میں بتایا، پھر آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں ان تمام باتوں کا خلاصہ تم کو نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا املک علیک لسانک، اے معاذ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اے اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا اپنی زبان سے جو ہم بولتے ہیں کیا اس پر بھی اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ میں تو تم کو بہت سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، اے معاذ تیری ماں تم کو گم کر دے، وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن لوگ اپنی ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں جائیں گے اسی اپنی زبان کی کرتوتوں سے۔ یہ گالی اسی زبان سے بکی جاتی ہے، کسی کی عزت اسی زبان سے اتاری جاتی ہے۔ یہ قسیم الدین صاحب ہیں کوئی، انہوں نے 9,500 روپے کا گھیرا قدر تعاون اس ادارے کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ یہ کسی اور بھائی نے بھی 500 روپیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو قبول فرمائے، ان کی نیکی کو اللہ قبول کرے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، جہنم میں لے کر کے جانے والی بہت بڑی چیز زبان سے کیے جانے والے گناہ ہیں۔ غیبت، چغلی، کسی کی عزت اتارنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ سارے کام اسی زبان سے کیے جاتے ہیں۔ خبردار اپنی زبان کو سنبھال کر کے رکھو میرے پیارے ساتھیوں۔ کہتے ہیں من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا اپنی زبان پر قابو رکھیے۔ زبان سے کیے جانے والے گناہ بھی عورتوں کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے، مردوں کو تو لے کے جائیں گے ہی جائیں گے، عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ ان کی زبان ہوگی۔ اور آگے بڑھیں، ایک اور گناہ ہے جو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے، ہر جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ ایک اور بھائی نے 100 روپے کا تعاون دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو بدعتی اپنی بدعت سے توبہ کرے، اس کی پاسبلٹی بہت کم ہوتی ہے۔ چور توبہ کر سکتا ہے، زانی توبہ کر سکتا ہے، قاتل توبہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ قاتل کو پتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، زانی کو پتا ہے میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، چور کو پتا ہے میں چوری کر کے گناہ کا کام کر رہا ہوں، مگر بدعتی، بدعت کرنے والا
अपने आप को नेक समझ करके और अपनी बिदअत को नेकी समझ के करता है, इसलिए उसका तौबा करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, बिदअती के तौबा करने की उम्मीद बहुत कम होती है, या आप कह सकते हैं कि बिदअती से तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जहां कोई बिदअत पैदा होती है वहां कोई सुन्नत खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारी मस्जिदों में फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ होती है। जैसे ही सलाम फेरा, इमाम साहब ने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया और सारे मुक्तदी भी इज्तिमाई तौर पे दुआ करते हैं। जाहिर है कि ये अमल बिदअत है। इनफरादी तौर पर तो इंसान दुआ कर सकता है, मगर इज्तिमाई तौर पर सारे लोग मिलकर के दुआ करें, ये साबित नहीं है, ये बिदअत है। और इसका नुकसान क्या होता है कि नमाज के बाद के जो अज़कार हैं वो लोग नहीं पढ़ते और ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। तो मेरे साथियों, बिदअत से अपने दामन को हमें बचाना है। बिदअती क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी के हाथों से कौसर का जाम भी उसको नसीब नहीं होगा।